السلام علیکم دوستو۔ دنیا میں قومیں اپنے ملکوں میں بڑی بڑی بلڈنگز بناتی ہیں، اونچی لمبی بلڈنگز، اور اس کی وجہ اپنی طاقت کو ظاہر کرنا ہے اور آنے والے لوگوں کو اپنے متعلق بتانا ہے۔ آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح دنیا میں اچھی اور خوبصورت بلڈنگز بنانے کی جنگ شروع ہے، مگر یہ جنگ آج سے شروع نہیں ہے۔ یہ جنگ اگر ہم وقت میں پیچھے جائیں تو آج سے 5000 پہلے سے شروع ہے، اور اس وقت بنائے گئے دنیا کے سب سے بڑے اہرام، جنہیں اہرام مصر کہا جاتا ہے۔ اہرام مصر کے بارے میں حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ 3500 سال تک دنیا کی بلند ترین عمارت رہے ہیں۔ 3500 سال! یہ 14ویں صدی میں ان سے زیادہ بلند عمارتیں لوگوں نے بنائی ہیں، سٹرکچرز انسانوں نے بنائے ہیں۔ 475 فیٹ اونچائی ہے ان کی، اور ان کی تعمیر پر 20 لاکھ یعنی 2 ملین بڑے بڑے پتھر لگے ہیں۔ ایک پتھر کا وزن 2.5 سے لے کر 1.5 ٹن تک ہو سکتا ہے۔ اہرام مصر سچ میں ایک شاہکار ہے، ایک ماسٹر پیس ہے جسے آج تک ہم سمجھ نہیں سکے۔ انسان بہت زیادہ ریسرچ کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، اس کے سٹرکچر کو دیکھ رہا ہے، اس کے اندر چھپے میتھمیٹکس کو دیکھ رہا ہے، اسٹرونومی کو دیکھ رہا ہے، لیکن یہ سب کچھ ہمیں سمجھنے کے لیے بہت زیادہ تحقیق کی ضرورت ہے۔ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیں سٹرکچرز نظر آتے ہیں، ہمیں پراپر سائٹس نظر آتی ہیں، ہمیں اینگلز نظر آتے ہیں، ہمیں ٹریگنومیٹرک ریشیوز نظر آتی ہیں، ہمیں نظر آتی ہے ہر چیز، مگر ہم ابھی بھی بہت کم جانتے ہیں۔ میں آپ کو لے چلتی ہوں ایک سویلائزیشن میں، جو کہ دریائے نیل کے گرد بس رہی تھی۔ دریائے نیل کے پانی سے یہ لوگ کھیتی باڑی کرتے تھے۔ دریائے نیل کا پانی جب اپنے کناروں سے نکلتا تھا، فلڈنگ ہوتی تھی تو ان کے گھر معدوم ہو جاتے تھے۔ سویلائزیشن کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اور جب دریائے نیل کا پانی کم ہوتا تھا تو یہاں پر قحط پھیل جاتا تھا اور غذائی اجناس کی کمی واقع ہو جاتی تھی۔ لیکن اس سویلائزیشن کو ایک اور بھی شوق تھا۔ یہ سویلائزیشن اپنے مردہ لوگوں کو پریزرو کر لیتی تھی، ان کی ممیز بنایا کرتے تھے، ممیفیکیشن کیا کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ روحیں باہر جائیں گی اور پھر دوبارہ کچھ عرصے کے بعد ان کے جسم میں واپس آئیں گی۔ جب بھی کوئی انسان مرتا تھا تو سب سے پہلے اس کو نہلایا جاتا تھا، صاف کیا جاتا تھا، اور اس کے بعد اس کے جسم کو خشک کر کے تمام جسم کے حصوں کو باہر نکالا جاتا تھا، تمام باڈی آرگنز کو، سوائے دل کے۔ صرف دل جسم میں رہتا تھا، باقی تمام آرگنز نکال دیے جاتے تھے، اور اس کے بعد اس کو پریزرو کرنے کے لیے مختلف قسم کے سالٹس یعنی نمکیات لگائے جاتے تھے۔ نمکیات لگانے کے بعد اسے ریپ کیا جاتا تھا، باندھا جاتا تھا، اور ریپ کرنے کے بعد، سیل کرنے کے بعد اسے ایک تابوت میں رکھ کر مقبرے میں رکھ دیا جاتا تھا۔ یہ ممیفیکیشن کا سٹینڈرڈ پروسیجر تھا۔ مقبرہ بنانے کا ان کو بڑا شوق تھا، اور ہر آنے والا بادشاہ فرعون چاہتا تھا کہ وہ پہلے والے بادشاہ سے بڑا مقبرہ بنوائے۔ اس طرح انہوں نے اہرام بنوائے، لیکن شروع میں تو انہوں نے ریکٹینگولر مقبرے بنوائے، اہرام کی شکل کے مقبرے نہیں بنائے۔ ان کے مقبرے میں آپ کو تصویر میں نظر آ رہے ہیں، ریکٹینگولر قسم کے۔ لیکن ایک بادشاہ آیا جس کا نام تھا فیرو، جسے کہا جاتا تھا جوزے، اور جوزے نے سوچا کہ وہ ایک ایسا مقبرہ بنائے گا جو دنیا نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا، اور اس نے اپنے آرکیٹیکٹ، ڈیزائن انجینئر جس کا نام امہوٹپ تھا، اس کو بلایا۔ امہوٹپ تاریخ کا بہت بڑا کیریکٹر ہے، اور اسے کہا کہ مجھے ایک ایسی عمارت چاہیے جسے دنیا دور دور سے دیکھنے آئے۔ امہوٹپ نے ایک ڈیزائن بنایا، اور یہ ڈیزائن تھا ایک پیرامڈ کا۔ یہ 6 فولڈ پیرامڈ تھا، آپ کو تصویر میں بھی نظر آئے گا۔ اس میں آپ کو 6 لیئرز نظر آ رہی ہیں، اور اس میں امہوٹپ نے جو ٹیکنالوجی استعمال کی وہ لائم یعنی چونے کی بڑی بڑی اینٹیں ہیں، جو ٹنوں کے حساب سے وزنی ہوں گی، اس کو استعمال کیا گیا۔ ہم نے گارے کی اینٹیں ابھی تک استعمال کی ہیں، مگر اس انجینئر نے آ کر لائم کی اینٹوں کا استعمال کیا، جس کی وجہ سے پورے سٹرکچر کو زیادہ مضبوطی ملی۔ پیرامڈ ایک سٹیبل سٹرکچر ہے۔ اس کا سینٹر آف گریویٹی بہت نیچے ہوتا ہے، بیس بہت بڑی ہوتی ہے، اوپر عمارت چھوٹی ہوتی ہے۔ آپ اس کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں
تو یہ ایک اسٹیبل اسٹرکچر ہے اور ایکسپینڈیبل اسٹرکچر ہے۔ 20 سال تک ایموٹپ نے اپنے اس ورکر پر کام کیا اور اس نے ایک بہت بڑے پیرامڈ کو تشکیل دیا جسے اسٹیپ پیرامڈ کہا جاتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ فیرو آتے گئے اور جاتے گئے، لیکن کچھ جنریشنز کے بعد پھر ایک فیرو اور ایک اور بادشاہ آیا جس کا نام تھا سنیفرو۔ اس نے سوچا کہ یہ بھی اپنی موت کے بعد عالی شان مقبرے میں دفن ہونا چاہیں گے۔ سو انہوں نے اپنے انجینئر سے کہا کہ مجھے بھی ایک بہت بڑا مقبرہ چاہیے جو پہلے بننے والے مقبروں پیرامڈ سے بڑا ہو۔ ان کی ٹیم نے مقبرہ بنانا شروع کیا، مگر جب سٹیپس والا مقبرہ بن رہا تھا تو بادشاہ نے کہا کہ سٹیپس کو بھر دیا جائے پائرک سے۔ یہ آؤٹر کوٹنگ کی گئی، آؤٹر کوٹنگ لائم یعنی چونے کی۔ جب یہ کوٹنگ ہو رہی تھی تو وہ کوٹنگ سائڈوں سے کلیپس ہوئی اور ایک کریک ہو کے نیچے بکھرنا شروع ہو گئی۔ آج بھی یہ ادھورا پیرامڈ ہمیں مصر میں نظر آتا ہے، لیکن وہ دل برداشتہ نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ دوسری اٹیمپٹ کرتے ہیں، میں نے مرنا تو ہے ہی اور مقبرہ بھی ہونا چاہیے۔ انہوں نے ایک اور مقبرے کے لیے اپنے انجینئرز کو اکٹھا کیا اور انہوں نے مقبرہ بنانا شروع کیا۔ انہوں نے کہا کہ مقبرہ بہت بڑا ہونا چاہیے۔ انہوں نے سوچا کہ اگر مقبرہ بہت بڑا ہوگا تو اس کا اینگل جو زمین سے اٹھانا ہے وہ بھی بہت بڑا ہونا چاہیے۔ تو 54 ڈگری اینگل انہوں نے زمین سے اٹھایا۔ 54 ڈگری ایک سٹیپ اینگل ہے جو کہ بہت اونچا ہوگا، مگر جب وہ بیچ میں پہنچے تو انہیں احساس ہوا کہ اس مقبرے کی، اس پیرامڈ کی اونچائی بہت زیادہ ہے، وہ اس مقبرے کو کمپلیٹ نہیں کر سکیں گے۔ تو انہوں نے وہ 54 کا اینگل جو شروع کیا تھا اسے کم کر کے 43 کے اینگل پر بینٹ دے دیا، جو کہ اور یہ مقبرہ پورا ہوا۔ بیچ میں بینٹ تھا، لیکن دوستوں سنیفرو کو یہ مقبرہ بھی زیادہ پسند نہیں آیا۔ اسے بینٹ پیرامڈ کہا جاتا ہے۔ سو اس نے ایک تیسرا مقبرہ بنانے کے لیے کوشش شروع کی۔ اس نے شروع ہی سے 43 ڈگری کا اینگل اٹھایا، 54 کا نہیں اٹھایا، کیونکہ یہ پتہ چل چکا تھا، ایکسپیرینس ہو چکا تھا کہ 54 ڈگری کے اینگل پر ہم کام نہیں کر سکیں گے۔ تو جب 43 ڈگری کا اینگل اٹھایا گیا تو یہ کمپلیٹ پیرامڈ ہوئی اور اسے ریڈ پیرامڈ کہا جاتا ہے۔ اسے آپ پکچر میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کامیابی کے بعد سنیفرو کے بیٹے کوفو نے سوچا کہ وہ اپنے باپ سے بھی بڑا مقبرہ بنائے گا، اور کوفو ہی وہ بادشاہ ہے جس نے پیرامڈ آف گیزا، جو کہ دنیا کی 8 عجوبوں میں سے ایک عجوبہ ہے، اس کو بنایا۔ مگر اس پیرامڈ کے بارے میں یہ بتا دیا جائے کہ اگر 12 ایکڑ زمین ہے اس کی، اور اس کے بنانے میں دسیوں ہزاروں لوگوں نے حصہ لیا۔ ہم بہت عرصے تک یہ سمجھتے رہے کہ یہ سارے غلام تھے، مصری غلام، مگر ہمیں جو فوسلز مقبرے کے اندر سے ان ورکرز کے ملے ہیں تو ان فوسلز کے ساتھ بہت سے مونیومنٹس رکھے گئے ہیں، 7 تحفے تحائف رکھے گئے ہیں، جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ غلام نہیں تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ مینسکرپٹس بھی تھے، کچھ تحریریں بھی تھیں جن میں بتایا گیا ہے کہ وہ بہت زیادہ اسکلفل لوگ ہیں جو دنیا بھر سے بلائے گئے اور انہوں نے اس مقبرے کو بناتے ہوئے اپنی جان دے دی۔ یہ مقبرہ صرف ہتھوڑی اور چھینی، چیزل اور ہیمر سے بنا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بہت ایڈوانس قسم کے ٹول اس میں استعمال نہیں کیے گئے۔ اس کو عام مزدوروں نے نہیں بنایا، بلکہ اس کو اسکلفل لیبر نے بنایا۔ میں حیران ہو رہی تھی کہ اتنے بڑے بڑے 2.5 ٹن کے پتھر آخر اوپر گئے کیسے؟ یہ 45 فیٹ تک اوپر کیسے گئے؟ وہاں ریمپس بنائے گئے، سلوپس بنائی گئیں جن کے ذریعے ان پتھروں کو کھینچ کر روپس اور سلائڈز کے ذریعے اوپر لے جایا گیا۔ یہاں پر یہ بھی بتاتی چلوں کہ ہمیں یہ بھی شواہد ملے ہیں کہ یہ پتھر دور دور سے لائے گئے تھے، جو دریائے نیل میں کشتیوں کے ذریعے لائم کے یہ پتھر دور سے آئے۔ اور باقی بات رہی ریمپ کی، تو اس کا اینگل بھی بہت اہم ہے۔ اگر آپ ریمپ کو بہت قریب سے اٹھائیں گے تو بہت طاقت لگانی پڑے گی اور لوگوں کو پتھر لانے میں آسانی ہوگی، اور دور سے شروع کریں گے تو یہ کئی میلوں کا سفر ہے جو کہ ان کو اختیار کرنا پڑے گا۔ ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ یہ پتھر اوپر کیسے گئے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی خلائی مخلوق ہو جو اوپر لے کر گئی، یا جن ہوں، لیکن جو سائنٹیفک ایویڈنس ہمیں ملے ہیں وہ سراسر یہ بتاتے ہیں کہ یہ مصریوں کا اپنا کام ہے، اور کسی اور سے اس کو لنک کرنا مصریوں کے ساتھ زیادتی ہوگی۔
इस मकबरे के अंदर अगर आप देखें तो हमें अंदर बहुत से स्ट्रक्चर्स नज़र आते हैं। इसमें आपको 2 छोटे-छोटे मकबरे नज़र आते हैं, जो कि एक बादशाह कोफो और दूसरा उसकी क्वीन का है। तो आप देख सकते हैं कि बीच में एयर के वेंटिलेशन के पैसेजेस भी हैं। हम भी इन मकबरों को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं और कुछ अर्सा पहले साइंटिस्ट का ख्याल था और कुछ चैम्बर्स भी यहाँ हो सकते हैं, जो अभी हमें नहीं मिले। साथ साथ हमें 2 एयर शेफ्ट भी नज़र आए, जो तस्वीर में आप देख रहे हैं। इसमें से एक का एंगल 31 डिग्री का है और दूसरा 45 डिग्री का है। बहुत अरसा तक हम ये समझते रहे कि ये एयर शेफ्ट हवा के लिए हैं कि वह अंदर आती रहे इस पिरामिड में, लेकिन अब हमें पता चला, वो हमने मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी को पढ़ा, कि ये दोनों चैम्बर्स पॉइंट्स कर रही हैं दोनों अलग अलग स्टार कॉन्स्टिलेशन की तरफ। इससे हमें ये पता चलता है कि वो ये समझते थे कि इंसान जब मरता है तो उसकी रूह ऊपर चली जाती है, जो कि एक सितारे की तरह चमकना शुरू हो जाती है। इसलिए ये शेफ्ट बनाई गई ताकि रूह को जाने में आसानी हो। हमें ऐसा लगता है, ये हमारी अपनी सोच है, लेकिन अभी हमें इस पिरामिड में बहुत राज छुपाने हुए हैं जिन्हें एक्सप्लोर करना है। लेकिन इस स्ट्रक्चर में मैथमेटिक्स का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है।